حویلی کے کمرے سے اچانک ہی آتی چیخوں پر سب بری طرح چونکے تھے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چیخوں کی آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی، تبھی سب تیزی سے اس حصے کی جانب آئے جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ سامنے وہ 11 سال کی بچی لٹی پٹی حالت میں روئے جا رہی تھی، جبکہ پاس کھڑا وہ 20 سالہ نوجوان حیران و پریشان اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میری بچی! اس کی ماں نے لب پک کر اس بچی کو اپنی طرف سمیٹا، وہیں اس کا باپ اس لڑکے کا گریباں بوجھ گیا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری ہمارے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ بکواس بند کر، تیری ہمت کیسے ہوئی میری ولایت شاہ کی بیٹی پر گندی نظر رکھنے کی؟ میرا یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ جھوٹ تو کیا، یہ جو میری بیٹی کی حالت ہے یہ جھوٹ ہے؟ میرا یقین کرے میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ بے بسی سے چلایا۔ 11 سال کی ہے میری بیٹی، کچھ تو شرم کرتے۔ اس آدمی نے کہتے ساتھ کئی تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مارے کہ وہ جھٹکے سے زمین پر جا گرا۔ روتی سسکتی اس 11 سالہ بچی نے ماں کے پہلو سے سر نکال کر اپنے باپ کو دیکھا، جو صرف تھپڑوں پر نہیں رکا تھا۔ سبھی دم سادے تماشا دیکھ رہے تھے جب باہر سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ اس کا مطلب ہے حویلی کے بڑوں کو اس کی خبر ہو چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بڑے شاہ کی آواز اس لڑکے کو مار تھا اس بچے کا باپ رکا۔ بابا جان، بہت بھروسہ تھا نا آپ کو اس پر، دیکھیں اس نے میری پلوشا کی زندگی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کی بات پر بڑے شاہ جہاں تھے وہیں رہ کے انہوں نے بے یقینی سے زمین پر بڑے لڑکے کو دیکھا۔ میرا یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کیا یہ پھٹے کپڑے اور آنسو کے نشان جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ غصے سے گرجے۔ میرا کوئی یقین کیوں نہیں کر رہا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں بڑے شاہ، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے ابھی بھی جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے بغیرت انسان۔ پلوشا کی تایا کے آگے بڑھ کر اس لڑکے کے بال مٹھی میں دبوچے۔ بہت شوق ہے نا تجھے لڑکیوں کی عزت پر وار کرنے کا؟ اب دیکھ تیرا وہ حال کریں گے کہ اس گاؤں میں تیرا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے کہتے انہوں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان دونوں نے اس لڑکے کو گریبان سے گھسیٹا تھا۔ تکلیف سے اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر جو منظر اسے دیکھنے کو مل گا وہ اسے ساکت کرنے کے لیے کافی تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اس بچے کو مسکراتے دیکھ رہا تھا جو کچھ لمحے پہلے اس پر الزام لگا کر رو رہی تھی۔ وہ حال کرنا اس کا کہ اس گاؤں میں کوئی اسے رکھنے کو تیار نہ ہو۔ پلوشا کی ماں چلائی۔ وہ دونوں بھائی اسے لیے باہر آئے اور اسے بیچ گاؤں میں پھینکا۔ اب اس کا انجام پورے گاؤں نے دیکھنا تھا۔ اسے بیچ گاؤں میں بری طرح مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ شاید اسے جان سے مار دیتے اگر سرپنچ بیچ میں پڑھ کر اس کی جان نہ بچاتے۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ ایک عزت دار انسان سے بے عزت انسان بن گیا تھا۔ اسے گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کی زندگی کا مذاق ایک 11 سالہ بچی نے بنایا تھا۔ یہ پھانس اس کے دل میں گڑ چکی تھی، کبھی نہ نکلنے کے لیے۔ شاہ حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ یہ حویلی ولایت شاہ کی تھی جن کے 2 بیٹے کریم اور ناصر شاہ تھے۔ کریم شاہ اور زاہدہ کے 2 بچے تھے، رومان اور مہک شاہ، جبکہ ناصر شاہ اور دیبا کی ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی جو بہت منت مرادوں سے ہوئی تھی۔ اس کا نام انہوں نے پلوشا رکھا تھا، پلوشا شاہ۔ بھوری آنکھوں والی وہ چھوٹی سی پری، سب کی جان بستی تھی اس میں۔ وہ آنکھوں سے دور نہ ہو اس لیے ولایت شاہ نے اس کے لیے اپنے سب سے قابل بھروسہ مند انسان کا انتخاب کیا تھا۔ مگر آج جو ہوا اس کے بعد ان کا اعتبار بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ قابل بھروسہ مند انسان اس کی 11 سال کی پوتی پر گندی نظر رکھتا تھا۔ ان کے بس میں ہو تو وہ اس شخص کی آنکھیں نکال دیتے۔ پلوشا کہاں ہے؟ بابا مہک کے پاس ہے، مہک اسے سلانے کی کوشش کر رہی ہیں، جواب زاہدہ بیگم نے دیا تھا۔ وہ جب سے دیبا کو سنبھال رہی تھی۔ آپ نے اسے جان سے مارنے کیوں نہیں دیا بابا؟ اگر وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ کر جاتا۔ دیبا سنبھالو خود کو، ہماری بچی محفوظ ہے اور اس انسان کو نکال دیا یہاں سے۔ عزت والا ہوا تو کبھی یہاں واپس نہیں آئے گا۔ اور ایک اور بات، آج کے بعد حویلی میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ اپنا حکم سناتے وہ اٹھ گئے۔ وہیں حویلی کے اوپری حصے میں مہک نے مسکرا کر بیڈ پر موبائل سے کھیلتی پلوشا کو دیکھا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ پلوشا میری جان، اتنا اچھا کام کر کے تم نے اپنی آپا کو خوش کر دیا۔ چاکلیٹ پلوشا کو تھماتے اس نے کمرے میں داخل ہوتی اپنی ملازمہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس لڑکے کو بہت مارا ہے، بہت زیادہ، وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہے۔
ملازمہ کی بات پر اس نے محض سر ہلا دیا۔ اندھیرا ہونے لگا تھا جب خود کو زیادہ سے ڈام پہ وہ مہک شاہ تھی جو سب کی نظروں سے بچتے اسٹیشن کی جانب آئی۔ وہیں سے دور سے وہ شخص نظر آیا، قدموں میں تیزی لائے وہ اگلے لمحے اس کے سامنے تھی۔ جو مہک کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ بری طرح چونکا۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ کیوں آئی ہو تم یہاں افسوس کرنے؟ دیکھو ذرا، مجھے نہیں پتا تھا تم بچیوں میں دلچسپی رکھتے ہو۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تکلیف سے اس کی کراہ نکلی۔ وہی مہک ہنس دی۔ مجھے ٹھکرانا نہیں چاہیے تھا تمہیں، کم از کم تمہاری عزت تو محفوظ رہتی۔ دیکھو اس بچی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ جاؤ یہاں سے۔ جا رہی ہوں، مگر یاد رکھنا ایک چھوٹی بچی نے تمہاری آنکھوں سے سارے خواب نوچ لیے، تمہیں رسوا کر دیا۔ اگر تم مجھے ریجیکٹ نہ کرتے تو حالات مختلف ہوتے۔ تم نے مجھے ٹھکرایا اور اس دنیا نے تمہیں ٹھوکر پر رکھ دیا۔ زہر اگلتے وہ نفرت سے اسے دیکھتے وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے رہ جانے والے شخص کی آنکھوں میں پہلی بار نفرت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ ایسی نفرت جس کی آگ آنے والے وقت میں کسی کو جھلسا کر رکھ دینے والے تھی، کیونکہ ابھی تو کہانی کی ابتدا ہوئی تھی۔ 9 سال بعد۔ پلوشا چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ کائنات کی پکار پر وہ تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتے، اپنے سنہرے بال اونچی پونی میں باندھتے اپنا بیگ سنبھالے تیزی سے نیچے بڑھی۔ آ رہی ہوں، تم نے میری جان مشکل کر دینی ہوتی ہے۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس نے خفگی سے کہا، جس پر لاؤنج میں بیٹھی جہاں آرا بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میری بیٹی تمہاری نوکر نہیں ہے پلوشا بی بی۔ ان کی بات پر باہر بڑھتے اس کے قدم تھمے، ماتھے پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، کائنات نے ماں کو اشارہ کرتے اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل آئی۔ مجھے کیوں لائی آخر تم؟ تاکہ تم اور میری امی پھر نہ الجھ جائیں۔ پلوشا کچھ وقت کی بات ہے، برداشت کر لو امی کی باتیں۔ کائنات میری بات سنو، میں پلوشا شاہ ہوں، جس نے کبھی کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ اب تم مجھے نہ روکو۔ پلوشا پچھلے 4 سال سے کراچی اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنے ماموں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وقت گزرتے ساتھ اس کے حسن میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ ہر درجہ نخریلی پلوشا کی کمی کسی کی برداشت ہوتی تھی، اس کی ممانی کو اس کا یہ ضدی انداز اور نخرہ ذرا برابر بھی برداشت نہیں تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ اچھا بس میری جھگڑالو بہن، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور ہم یہاں فضول بحث میں پڑھ رہے ہیں۔ اسے ٹوکتے وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھامے کلاس کی جانب بڑھی۔ ان کی آج اہم کلاس تھی۔ اچھا سنو کائنات، آج مجھے جویلری شاپ پر جانا ہے۔ اس کی بات پر کائنات نے چونک کر اسے دیکھا۔ شام میں تمہارے بابا اور مما آ رہے ہیں اور شاید بڑے شاہ بھی آئیں، تو تم نے کیوں وہاں جانا ہے؟ یہ سرپرائز ہے۔ آنکھ بند کرتے وہ کلاس کی جانب دھیان کر گئی، جبکہ کائنات نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، کیا یہ فی الحال کوئی نہیں جانتا تھا۔ کراچی پولیس تھانے میں اس وقت عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی بوکھلایا گھبرایا سا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ جلدی کام کرو ورنہ آج خیر نہیں۔ FIR کی فائلز ریڈی کرتے کانسٹیبل نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ لگتا ہے سارے سال کی تیاری آج ایک ہی دن میں کر لی ہے۔ اچانک کی بھاری مردانہ آواز پر جو جہاں تھا وہیں کا وہیں ٹھہر گیا۔ کانسٹیبل نے جھٹکے سے گردن موڑ کر تھانے کے داخلی دروازے پر ہاتھ باندھے رکھے اس وردی میں موجود آفیسر کو دیکھا۔ گھنی مونچھیں، ہلکی داڑھی، سرمئی آنکھیں، مغرور نقوش، وہ شاہانہ مرد اس وقت چہرے پر کرختگی لیے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سر آپ؟ کانسٹیبل کا لہجہ لڑکھڑایا۔ ہاں میں، کیا ہوا؟ کیا میرے آنے کا پتہ نہیں تھا؟ سر آپ تو شام میں آنے کا کہا تھا، یاد ہے مجھے، مگر تم جیسے ہڈ حراموں کو یاد دلانا بھی ضروری تھا کہ تھانے میں کام کرتی ہیں، کسی سرائے میں نہیں۔ سرد لہجے میں کہتا وہ سامنے کھڑے سبھی لوگوں کو شرمندہ کر گیا۔ سب کے سب آفس میں پہنچو، فوراً حکم صادر کرتا وہ لمبے ڈاک برتا اپنے آفس میں داخل ہوا، جہاں ٹیبل پر اس کے نام کی نیم پلیٹ موجود تھی، جس پر بڑے حروف میں اس کا نام تحریر تھا، ASP شاہ میر۔ ٹیبل پر موجود گرد دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اگلے لمحے میں سبھی لوگ اس کے آفس میں موجود تھے۔ ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے، جانتے تھے اب ضلالت پکی ہے۔ سر وہ علاقے میں واردات بڑھتی جا رہی ہیں، مگر تم لوگوں کو ذرا سا احساس ہے؟ کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے میں کسی کا کچھ بھی بولنا بیکار تھا۔ کام پر لگو سارے۔ اب کسی کی شکایت آئے تو سیدھا نوکری جائے گی۔
دھمکی کے ساتھ اس نے سب کو جانے کا اشارہ کیا، جس پر سبھی فوراً سے وہاں سے غائب ہوئے۔ انہیں جاتے دیکھ ہنکار بڑھتا وہ ٹیبل پر موجود فائلز دیکھنے لگا۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ گھر والے واپس نہیں آ رہے آج؟ خوشی سے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ کائنات نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ ارے کچھ نہیں بھائی، ماما پاپا آتے تو وہی سختیاں، وہی ہر چیز، بس اس لیے خوش ہو رہی۔ اچھا، مجھے لگا تم بھی سب کے ساتھ رات کو جا رہی ہو۔ وہ اچانک کہتے کہتے رکی۔ پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون کہاں جا رہا ہے رات کو؟ مجھے کیوں نہیں پتا؟ پلوشا نے حیرت سے کائنات کو دیکھا، جو دانتوں تلے لب دبائے کھڑی تھی۔ ارے یار کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ بتاؤ مجھے کون کہاں جا رہا ہے؟ مگر تم لوگ کے ساتھ جا رہی ہو، مجھے سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا کائنات۔ اس کی ضد پر کائنات نے گہرا سانس بھرا۔ دراصل آج رات ایک بار پھر سب ایڈونچر پہ جا رہے ہیں، تم جانتے ہو نا کون سا ایڈونچر؟ ویٹ، تم سب دوبارہ جا رہے ہو؟ اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اس کے ماتھے پر بل بڑے تھے۔ علی نے بتانے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے پیرنٹس آ رہے ہیں اور وہ کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ رسک مائی فٹ، میرا آئیڈیا تھا یہ سب، اور میں لازمی جاؤں گی، مجھے نہیں پتا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کائنات نے کندھے اچکاتے موبائل پر علی کو میسیج سینڈ کیا تھا۔ اب بس انہیں رات کا انتظار تھا۔ رات کی سیاہی چاروں اور پھیل رہی تھی۔ گھڑی رات کے 12 بجانے والی تھی۔ ایسے میں پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی اوپری منزل پر موجود کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پلوشا دبے قدموں باہر آئے۔ سیاہ جینز اور شرٹ ہے، اوپر سیاہ جیکٹ پہنے وہ جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ نیچے کھڑی کائنات کے اشارے پر وہ دبے قدموں نیچے آتی پچھلے دروازے سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ گھر کے پچھلی جانب علی اور اس کے باقی دوست ان کے منتظر تھے۔ آج ہفتے کی رات تھی۔ علی ان کا لیڈر تھا۔ یہ 5 لوگوں کا گروپ تھا، ہمیشہ مختلف ایڈونچر کرتے تھے، اور اس بار ان کا ایڈونچر سب سے الگ تھا۔ وہ ایک بار ڈکیتی کا ایڈونچر کرنا چاہتے تھے، آدھی رات کو کسی کو لوٹنے کا ایڈونچر۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کون میرے ساتھ آگے آئے گا اور کون پیچھے رہے گا؟ علی کے پوچھنے پر پلوشا نے سب سے پہلے ہاتھ اونچا کیا۔ پلوشا کو علی کے ساتھ جانا تھا، جبکہ باقی سب گاڑی میں ان کا ویٹ کرنے والے تھے۔ علی نے ایک نظر کائنات کو دیکھا اور پھر اپنی جیب میں موجود گن پلوشا کی جانب بڑھائی۔ ہر چیز سیٹ تھی۔ وہ دونوں اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ جب سامنے روڈ سے گاڑی آتی نظر آئی، علی نے فوراً سے پلوشا کو اشارہ کیا، جو الرٹ ہوتے سامنے دیکھنے لگی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے اتنا رسکی کام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ گاڑی جیسے قریب آئی، علی اچانک ہی گاڑی کے سامنے آیا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی رکتے ہی پلوشا تیزی سے گن لیے گاڑی کے سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ وہ ڈرائیور بری طرح گھبرایا، اور 2 ہی لوگ تھے جن کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کو گھبراتے دیکھ کر پلوشا مسکرائی، جیت کی خوشی۔ اس سے پہلے وہ اپنا ایڈونچر پورا کرتے، پولیس سائرن کی آواز پر علی گھبراتا پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اوہ شٹ، مارے کہ پولیس! چلو پلوشا، کہتے ساتھ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ اس سے پہلے پلوشا کو بھاگنے کا موقع ملتا، اس ڈرائیور نے اچانک اس کا گن والا ہاتھ پکڑتے پیچھے کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے! درد سے بلبلاتے وہ چیخی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ علی سے چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ وہ ان دونوں لوگوں کے شکنجے میں آ چکی تھی، جو پولیس کی گاڑی دیکھتی شیر ہو چکے تھے۔ چھوڑو پلیز، مجھے جانے دو، میرا ہاتھ چھوڑو، دیکھو تم جو بولو گے میں کروں گی، میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ اکیلے ہونے کا احساس اس کی جان نکال گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لوٹنے کا لوگوں کو، اب مزہ آئے گا جب پولیس تمہیں مارے گی۔ ان کے ڈرانے پر وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تک پولیس آ چکی تھی۔ چلو جی، ایک ڈاکو تو پکڑا گیا۔ پولیس اہلکار اس کی گن چھینتا اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنانے لگا۔ میرا یقین کرو، میں ڈاکو نہیں ہوں، یہ نکلی گن ہے میں۔ اب جو بولنا تھانے جا کر بولنا۔ بنا اس کی سنے اہلکار نے اسے پولیس وین میں ڈالا۔ پلوشا بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کے پاس اس کا موبائل نہیں تھا، اسے کسی کا نمبر زبانی یاد نہیں تھا۔ وہ مسلسل ان لوگوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ASP شاہ میر نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا۔ 12:30 ہو چکے تھے۔ آخری فائل پر سائن کرتا وہ ٹھٹکا باہر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ شمیم، کیا ہو رہا ہے باہر؟ سر، ڈاکو پکڑا گیا ہے، جائے واردات سے، اور وہ ڈاکو آدمی نہیں بلکہ لڑکی ہے۔
اس کی بات پر شامر بری طرح چونکا۔ باہر سے آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنا کام چھوڑے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ وہی دوسری طرف سب کے درمیان کھڑی پلوشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ میں کوئی ڈاکو نہیں ہوں، میں نے کسی کا کچھ چرایا، مجھے جانے دو، میں بے قصور ہوں۔ وہ چیخ رہی تھی، غصے سے پاگل ہو رہی تھی، مگر کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری سزا تو اے ایس پی صاحب بھی ڈیسائیڈ کریں گے۔ مجھے سزا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں سزا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک بکب سے آتی بھاری مردانہ آواز پر پلوشا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پتھر ہی ہوگی، سانس سینے میں اٹکا۔ اتنے سال بعد وہ یوں سامنے آئے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ ساری یہ لڑکی پکڑی گئی ہے اور اب شور مچا رہی تھی اس کے پاس یہ گن ملی ہے۔ یہ گن نکلی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، ہم تو بس… کہتے کہتے اس نے زبان کو بریک لگایا کیونکہ شامر کے جسم میں چپتی نگاہیں سے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا وہ اسے پہچان گیا تھا؟ یہ خیالات اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ شرم نہیں آتی جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے؟ لیڈی کانسٹیبل نے غصے سے اس کا جبڑا دبوچا۔ گن اصلی ہے سر، یہ دیکھیں۔ اہلکار نے گن شامر کے حوالے کی، جسے اس نے نظر دیکھنے کے بعد سائڈ کی۔ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے پلوشا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پلوشا نے گھبرا کر قدم پیچھے لینے چاہے مگر پیچھے دیوار تھی۔ جیل میں ڈالو اس چور کو اور اچھے سے خاطر مدارت کرو جب تک سچ نہ اگل دے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شامر نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے پلوشا نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میرا یقین کرو، میں چور نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ نکلی گن تھی، میرے دوستوں نے مجھے دی تھی۔ دوست کا نمبر، ایڈریس؟ آئی برو اچکاتے شامر نے کہا مگر وہ ایک بار پھر لاجواب ہوئی تھی۔ اسے کسی کا نمبر نہیں یاد تھا، اسے کسی کا ایڈریس نہیں پتا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم جیسے جھوٹے لوگوں سے، ڈالو ان محترمہ کو حوالات میں، صبح تک پانی مت دینا۔ حکم دیتا وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سے پلوشا کو اندر والے گندے سے سیل میں ڈال دیا گیا۔ اندھیرا بند سیل جہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا مگر اسے بچانے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ رات گزر چکی تھی۔ پلوشا کی غیر موجودگی نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ کائنات کہاں ہے پلوشا؟ کائنات کے بابا سلیم صاحب بری طرح گھبرا گئے تھے کیونکہ بڑے شاہ کراچی آ چکے تھے۔ ان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ میں رات جب سوئی تھی تو بابا وہ اپنے کمرے میں تھی۔ کائنات کی بات پر انہوں نے اپنا ماتھا مسلا۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کے لوگ گھر میں موجود تھے۔ ایک احرام برپا ہوا تھا۔ پلوشا کی ماں نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ پلوشا کے سارے دوستوں سے رابطہ کیا گیا مگر کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ گھر کے باہر فوٹیج دیکھی گئی تو وہاں سے بس پلوشا گھر سے باہر جاتی نظر آئی، جہاں آرا بیگم نے نخوت سے اپنی نند کو روتے دیکھا۔ اس کی طبیعت اچھی کرتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ جہاں آرا کا جملہ دیبا بیگم کو چابک کی طرح لگا تھا۔ ناصر شاہ بڑے شاہ کے ساتھ پلوشا کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ اگر پلوشا نہ ملتی تو ان کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ یہ سوچ کر ہی دیبا کا دل ہول رہا تھا، آنے والا وقت کیسی قیامت لانے والا تھا۔ اور ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کائنات اور جہاں آرا کے دل میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ پوری رات اس کی روتے گزری تھی اور اب صبح سے چیخ چیخ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ چلو بی بی اٹھو، اے ایس پی صاحب بلا رہے ہیں۔ لیڈی اہلکار سیٹ میں آتی اسے اٹھانے لگی مگر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ رات ان دو عورتوں نے اسے مارا تھا، اس کی گال پر انگلیوں کے نشان تھے، کمر دکھ رہی تھی۔ ان عورتوں نے زبردستی سے گھسیٹ کر سیل سے نکال کر شامر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پلوشا کی حالت قابل رحم تھی، وہ کہیں سے بھی شاہ حویلی کی لاڈلی نہیں لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو جانے کا کہتے اس نے سرتا پیر پلوشا کو دیکھا جس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ نمبر دو اپنے گھر والوں کا اگر یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے کسی کا نمبر نہیں یاد۔ بامشکل آنسو پیچھے دھکیلے وہ خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا برا لگتا نا جب آپ سچی اور کوئی آپ کا یقین نہ کرے۔ اس کی بات پر پلوشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے پہچان چکا تھا؟ چہرے کے تاثرات دیکھ شامر کھل کے مسکرائے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں پہچانوں گا نہیں؟ میں… اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ تم بالکل نہیں بدلی پلوشا شاہ، تم آج بھی جھوٹی مکار ہو، ایک فریبی لڑکی۔ شامر کے لفظ کسی چابک کی طرح اس کے جسم پر لگے تھے۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ میں نہیں ہوں جھوٹی، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہیں اس جیل سے آزادی مل جائے تو تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اس کی بات پر پلوشا بری طرح چونکی۔ کیا تم راضی ہو؟ بنا کہے اسے راضی کرنا چاہتا تھا
पलवशा का सर बेसाख्ता सी बात पे हिला, जिस पर वो मुस्कुराहट ने शामिर के होंठों का अहाता किया। पलवशा को इसकी मुस्कुराहट से खौफ महसूस हुआ था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई थी। दीबा बेगम पुलिस में जाना चाहती थी, मगर नासिर शाह को अपनी इज्जत का डर था। वो सब लाउंज में बैठे थे जब कायनात भागती नीचे आई। बाबा फूफो, पलवशा आ गई है। पलवशा किसी लड़के के साथ आई है। कायनात की बात अधूरी रह गई जब पलवशा शामिर के साथ लाउंज में दाखिल हुई। पलवशा मेरी बच्ची। दिबा बेगम भाग कर इससे लिपटी को साकत खड़ी थी, जबकि बड़े शाह और नासिर शाह इसके पहलू में खड़े शामिर को देखकर बुरी तरह चौंके। 9 साल पहले किसी शख्स को गाँव से दरबदर किया था, वो यूं इनके सामने आएगा इन्होंने सोचा नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नासिर शाह ने नागवारी से इसे देखा, जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मेरी बीवी आप लोगों से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी, इसी मिलवाने लाया हूँ। शामिर की बात सबके सर पर पहाड़ बनकर गिरी थी। बीवी? कौन बीवी? क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, यही हकीकत है। आपकी बेटी ने आज ही मुझसे निकाह किया है। ये झूठ है। मेरी बेटी तुम जैसे शख्स के साथ कभी निकाह नहीं कर सकती। आपकी बेटी मुझ जैसा शख्स ही डिजर्व करती है। बदकिरदार बेटी का बरकिरदार शौहर। पलवशा ये क्या बकवास कर रहा है? कह दो ये झूठ है। नासिर शाह ने इसे दोनों बाजुओं से थाम कर अपने सामने किया। यही सच है बाबा। कायनात को नफरत भरी निगाहों से देखते इसने आस्था से जवाब दिया। इसका जवाब पूरा होते ही नासिर शाह का हाथ उठा और पलवशा के चेहरे के निशान छोड़ गया। और फिर इनका हाथ रुका नहीं था। उन्होंने कुछ पूछने की जहमत बेगवारा नहीं की थी। शामिर खामोशी तमाशाई बने इसे पिटते देख रहा था, जैसे इस वक्त में इसने किया था। दफ़ा हो जाओ, मर गई हो तुम हमारे लिए। ये इसके बाप के लफ्ज़ थे, जिन्होंने हमेशा मोहब्बत थी। इनसे ये सुनते ही उसे मारा गया था। बड़े शाह खामोश थे। इसकी माँ उसे हकारत से देख रही थी। चलो बेगम, आज के लिए इतनी बटाई काफ़ी है, संजीदगी से कहते शामिर ने इसका बाजू थामा और बड़ी जताती नज़र सब पर डालते उसके लिए वहाँ से निकला था। गाड़ी अपार्टमेंट के सामने रुकी थी। पूरा रास्ता वो किसी बुत की तरह बैठी रही थी और अब शामिर की आवाज़ पर किसी रोबोट की तरह गाड़ी से निकलकर इसके हमरा अपार्टमेंट में दाखिल हुई। खुद को इस घर की मालकिन मत समझना, मेरे लिए तुम इस घर की मुलाजमा हो बस। वो यहाँ तुम्हारा कमरा, जाओ और अब सुबह ही अपनी शक्ल दिखाना। इसे कहता वो अपने कमरे में बंद हो गया, जबकि पलवशा ने रोई आंखों से इस कमरे के बंद दरवाजे को देखा। इसे थाने का मंजर याद आया जब वो इसके सामने बैठा अपनी ऑफर रख रहा था। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी आज और इसी वक्त। ये आप क्या? 1 मिनट पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे ये शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी रात वाली हरकत की फुटेज के साथ तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की समुद्र वाली तस्वीरें भी तुम्हारे गाँव भेज दूंगा। इज्जत के साथ घर भी जाएगा। फैसला तुम्हारा है। कम अज़ कम चोर का लेबल हट जाए और जेल वाली बात राज रह जाएगी। फैसला तुम्हारा है। नहीं, मैं नहीं। तो ठीक है, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने, उसे मारने के जुर्म में तुम्हारे बाप दादा को जेल करवाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी बात पर पलवशा ने झटके से सर उठाए। इसे देखा हर रास्ता बंद था। वो मान गई थी, उसे सबकी इज्जत बचानी थी। सोचों से निकलते उसने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाया। अब इसे आगे के बारे में सोचना था। सुबह वह गहरी नींद में थी जब अचानक किसी ने पानी से भरा जग इसके ऊपर अंडेल दिया। घबराकर अपनी जगह से उठते इसने सामने खड़े शामिर को देखा। उसके हाथ में जग पकड़े उसे देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझ पर पानी डालने की? इससे ज़्यादा की हिम्मत कर सकता हूँ मैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जितना बुरा करना था तुम कर चुके हो। पूरी रात उसने यही सोचा था कि वो इस शख्स से अब नहीं डरेगी। जब सारी ज़िंदगी नहीं डरी तो अब भी नहीं। ओह, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं आ गई? हिम्मत बहुत पहले से है, मगर कल तो कोई बहुत बेबस और लाचार था ना। इसकी दिल जलाती मुस्कुराहट पलवशा के कहर बार नज़रों से इसे देखो जो सरता पैर उसे घो रहा था। बेख्तियार उसे अपने दुपट्टे से लापरवाह वजूद का ख्याल आया। इससे पहले वो अपना दुपट्टा ढूंढती। शामी ने एक झटके से उसे अपने करीब करते इसके गिद्ध सार बांधा। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। ये बदतमीजी नहीं, मेरा हक है। इसके बालों को कान के पीछे समेटता उसे देखने लगा। वह कल उसके दिलाए लिबास में मौजूद थी। जब मुझसे इतनी नफरत करते हो तो हक की बात मत करो। हक लेने का असल मज़ा ही नफरत में है। इसकी थोड़ी दबोचता उसे मज़ीद अपने करीब कर गया। हाथ मत लगाना, तुम मुझे दूर रहो। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदले पलवशा शाह।
آج بھی تم ویسے کی ویسے ہی جھوٹی ہو۔ اس کی بات پر پلوشا کی آگ لگ گئی تھی۔ کچن میں جاؤ اور میرا ناشتہ بناؤ، ملازم نہیں آئے گا کوئی تمہارے لیے۔ اسے خود سے دور کرتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ بے بسی ہوتی پلوشا جلدی سے فریش ہو کر کچن میں آئی۔ جلدی سے اس نے انڈے توڑے، دل تو کیا کہ زہر ملا دے اس کے کھانے میں، مگر ویسا کر تو نہیں سکتی تھی۔ جلدی سے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر سجایا۔ پہلا نوالا لیتے شامی نے حیرت سے پلوشا کو دیکھا۔ ناشتہ مزیدار بنا تھا۔ امید نہیں تھی کہ تمہیں کچھ بنانا آتا ہے۔ میں پلوشا شاہ ہوں، ہر کام میں پرفیکٹ، شامیر کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے جتایا، جس پر وہ گہرا مسکرایا۔ بالکل، اس پرفیکٹ کام کا تو پہلا شکار ہی میں تھا، جسے الزام لگوا کر حویلی سے مار مار کر نکلوایا گیا تھا۔ اس کی بات پر پلوشا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اگر میں کہوں کہ وہ سب میں نے نہیں کیا تھا تو کیا تم مانو گے؟ بالکل نہیں۔ ہاں، اگر تم اس ملزم کو سب کے سامنے لے آؤ تو کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر پلوشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تھک گئی تھی یہ بال اٹھائے اٹھائے۔ مہک کا سچ میں سامنے لاؤں گی تو کیا مجھے میرے گھر والوں کے سامنے سچا ثابت کرو گے؟ وہ عدلے کا بدلہ چاہتی تھی۔ شامیر مسکرایا اور بالکل بھی بے وقوف نہیں تھی۔ سنوں گا تمہاری، میں آج رات پھر فیصلہ کروں گا تمہارا یقین کرنا ہے یا نہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کہتا اچانک رکا اور پھر آگے بڑھتے اس نے پلوشا کے گال پر اپنا لمس چھوڑ دے آگے بڑھ گیا، جبکہ کتنی لمحے وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ راز شامیر کے آتے پلوشا نے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح مہک نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے موبائل کھیلنے دے گی اگر وہ شامیر کے ساتھ وہ سب کرے گی۔ اس نے بس مہک کی بات مانی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ شامیر سے اپنا کوئی بدلہ لے رہی ہے۔ اس نے سب کو بتانا چاہا، مگر مہک نے ہر بار اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، اسے دھمکاتی تھی، جس کی وجہ سے پلوشا حویلی سے کراچی آ گئی۔ ویسی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ مہک طلاق کے بعد حویلی میں رہتی تھی۔ شامیر بہت دیر تک اسے سنتا رہا اور پھر اٹھ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا پلوشا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ کر شامیر کا ناشتہ بنانے لگی جب اسے آتا دکھائی دیا۔ اتنی صبح کہاں گئے تھے تم؟ اس نے حیرت سے شامیر سے پوچھا، جو بنا جواب دیے اس کی بکس اور بیگ اس کے سامنے کر گیا۔ آدھا گھنٹہ تمہارے پاس جا کر تیار ہو جاؤ تاکہ تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں۔ اس کی بات پر پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی میں یوں نہیں جا سکتی ہوں؟ مجھے جاہل بیوی نہیں چاہیے، جل کر جواب دیتے وہ اندر پڑ گیا۔ جب تک پلوشا جلدی سے تیار ہوئی، جب تک وہ تیار ہو کر واپس آئی، شامیر جانے کے لیے ریڈی تھا۔ شامیر کے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے تمہارے، تنخواہیں تمہاری رکھ لو ماسی۔ اس کی ہتھیلی میں پیسے تھماتے وہ رکا نہیں تھا۔ پلوشا نے غصے سے اسے گورا، جتنا وہ نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی یہ انسان اس کا دل جلاتا تھا۔ یونی میں وہ بنا کسی کی جانب دیکھے اپنی کلاس لینے لگی۔ کائنات حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور یہی حال اس کے دوستوں کا بھی تھا۔ کلاس سے فارغ ہو کر وہ جب باہر کی جانب بڑھنے لگی، جب کائنات اس کی جانب اس کے سامنے آئی۔ پلوشا، مجھ سے دور ہو کائنات، ورنہ یہاں سب کے سامنے میں تمہارا منہ توڑنے سے بھی باز نہیں آؤں گی۔ ایک بار میں سازش کا شکار ہوگی، بار بار نہیں ہوں گی۔ وہ کسی شیرنی کی طرح گر آئی تھی، جس پر آس پاس کے لوگوں نے ان دونوں کو دیکھا۔ پلوشا، آئی ایم سوری، شرمندہ ہونا، چلو گھر میں سب کو جمع کرو اور بتاؤ انہیں اگر نہیں کر سکتی یہ سب تو تم کیسی جانور دوست ہو۔ مجھے ضرورت نہیں، باڑ میں جاؤ تم اور تمہارا خاندان۔ اس کے لفظوں پر کائنات کا چہرہ سرخ ہوا۔ سن لیا میری بیوی نے کیا کہا ہے؟ اب اگر عزت پیاری ہے تو چلو جاؤ یہاں سے۔ عقب سے آتی شامیر کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ شامیر نے مسکرا کر پلوشا کو دیکھا، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پلوشا کو خطرے کی بو آنے لگی۔ ویسے ہو تو بہادر، وہ تعریف کر رہا تھا۔ پلوشا نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ پھر تم بچ کر ہو، تمہاری اس لیڈی پولیس نے جو مجھے مارا تھا نا، میں بھولی نہیں ہوں۔ اسے جتاتے وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ مسکراتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسے یہاں کسی سے ملنا تھا، اس لیے پلوشا کو نظر انداز کی وہ احمد کے پاس چلا گیا، جو اس کا گہرا دوست تھا۔ کھانا کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ وہ اپنا کام کر رہی تھی جب شامیر کی تیز آواز پر وہ کام چھوڑے تیزی سے باہر آئی، جو غصے سے لال چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ عجیب ہو رہا تھا، ہر وقت غصہ، چڑچڑاہٹ، وہ اسے بدلہ لے رہا تھا۔ پلوشا جانتی تھی وہ اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ بن گیا، اس میں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناگواری سے کہتے وہ کچن کی جانب بڑھی تھی، جب اچانک اس کا ہاتھ شامیر کی قید میں آیا۔ یہ کیا بدتمیزی، ہاتھ چھوڑو میرا۔
آئندہ مجھ سے بدتمیزی سے بات مت کرنا۔ تم اپنا یہ جانور جیسا رویہ ٹھیک کرو میرے ساتھ۔ جانور جیسا سلوک ابھی کیا ہی کہاں ہے، جس دن کروں گا اس دن پتہ چلے گا۔ اسے دور دھکیلتے وہ سائڈ سے نکلی، جبکہ پلوشا کا دل کیا اسے کچھ اٹھا کر مار دے۔ اس کا دھوپ چھاؤں جیسا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پلوشا، اس شخص نے تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی، تو بہتر ہے اس انسان کے نرم رویے سے کوئی امید نہ رکھو۔ خود کو کہتے وہ اندر آ گئی، مگر دل کہیں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ شامر جا چکا تھا مگر وہ یوں ہی نہیں گئی۔ اس انسان کی مہربانی تھی جو اسے سیمیسٹر کمپلیٹ کرنے دیا تھا، اب اس کا یوں نہیں جانا بیکار تھا۔ ویسے بھی وہ کائنات کی اور باقی سب کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک مہک پر بھروسہ کیا تھا اور کائنات پر دونوں نے اس کا بھروسہ بری طرح توڑا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی کو اپنا نہیں سمجھے گی۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ ایک بار بھی انہوں نے پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں کروائی۔ وہ آج حد سے زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سب مہک نے کیا تھا، اور اب بھی میں بے قصور ہوں۔ میں اب کوئی سزا نہیں جھیلوں گی، نہیں رہنا مجھے یہاں۔ خود سے فیصلہ کرتے وہ الماری سے چادر لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ کہاں جانا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر وہ خود غرض اور نفرت بھری دنیا سے دور جانا چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہا ہے؟ احمد کی بات پر سوچوں میں گم شامر چونکا۔ کچھ نہیں، جو کہا تھا وہ کیا، ہاں کر دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے تو کچھ بولے اور میں نہ کروں۔ اس کے سامنے بیٹھتے احمد نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ جھوٹی نہیں ہے۔ یہ سب کر کے اسے پھنسایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے شاید اس کی کزن ہے جو بچپن سے اسے حسد کا شکار تھی۔ صرف پلوشا کے خاندان میں بدنامی ہو جائے اور اس کا نام خراب ہو، اس لیے اس کے ماموں کی بیٹی کے دوست کے ساتھ مل کر وہ سب تماشا کیا تھا۔ احمد کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ اس نے تیرے ساتھ جو کیا اس کی سزا اسے مل گئی ہے، اب معاف کر دے اسے۔ احمد کی بات پر وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ 9 سال پہلے وہ چھٹیوں میں گاؤں اپنے دادا کے پاس گیا تھا جو اس کا واحد سہارا تھے۔ ان کے کہنے پر وہ حویلی پلوشا کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ جب مہک نے ایک دن اچانک اسے اظہار محبت کر دیا، شامی نے اسی وقت انکار کر دیا، اور پھر اگلے دن اس کے ساتھ وہ سب ہوا جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ گاؤں چھوڑ آیا، اس کے پیچھے اس کے دادا گزر گئے، مگر وہ واپس نہیں گیا۔ وہ سب سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا، تعلیم حاصل کی، آگے بڑھا، مگر دل میں پلتی نفرت ہر بار اس پہ حاوی ہو جاتی تھی۔ وہ پلوشا کو ہر لمحہ ذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر دل اب اس سے بے ایمانی کرنے لگا تھا۔ وہ اس وقت 11 سال کی تھی، تو 11 سال کی بچی سے سمجھداری کی توقع مت کر، اور دیکھ جو تیرے ساتھ ہوا وہی اس کے ساتھ ہوا، تو معاف کر اور آگے بڑھ۔ جا رہا ہوں میں۔ بنا اس کی مزید سنے وہ وہاں سے نکل گیا، مگر گھر پہنچ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ پلوشا کہیں نہیں تھی۔ اس کا سامان موجود تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ شامی نے پورا گھر چھان مارا، مگر وہ ہوتی تو اسے ملتی۔ اس سے پہلے وہ اسے ڈھونڈنے لگتا۔ موبائل پر آنے والی انجان کال نے اسے روکا۔ اس نے کال ریسیو کی، مگر دوسری جانب سے اسے جو کچھ سننے کو ملا اس کے پیروں سے جان نکال گیا۔ پلوشا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ہسپتال میں تھی۔ خبر ملتے ہی وہ رش ڈرائیور کرتے ہسپتال پہنچا تھا۔ اس کا دل باہر آنے کو تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ یہ خیال ہی مارے ڈالا تھا کہ وہ لڑکی تکلیف میں ہے۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپری فلور پر آیا، جب سامنے بیٹھی پلوشا کو دیکھ کے اس کی سانس سینے میں اٹکی۔ ہاتھ پیر پر پٹی باندھے وہ نڈھال سے بیٹھی تھی۔ شامر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، چہرے پر خوف چھا گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ شامر کے نرم لہجے پر پلوشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس بات میں سر ہلاتے اس نے سر جھکا لیا۔ شامر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ واپس آئے تو ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ وہ پیپرز پلوشا کو تھماتے وہ اچانک اسے باہوں میں اٹھا گیا۔ یہ کیا؟ میں فی الحال ٹھیک نہیں ہوں، تم خاموش رہو، سختی سے کہتا وہ اس کے لیے اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ پلوشا کے کمرے میں جانے کے بجائے وہ اس کے لیے اپنے کمرے میں آتے اسے اپنے بیڈ پر بٹھا گیا۔ آرام کرو، میں آتا ہوں، اسے کہتا وہ مڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ پلوشا کے نازک ہاتھ کی گرفت میں آیا۔ پلیز غصہ مت کرنا، میں بس تھک گئی ہوں۔ نفرت برداشت کرتے کرتے نم آنکھوں کے ساتھ وہ التجا کر رہی تھی۔ شامی نے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلوشا کا دل ڈر رہا تھا، جو اس نے کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، مگر وہ اس تنہائی سے تنگ آ گئی تھی۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ اس گھر میں تھی، مگر شامر سے اس کی بات بس کھانے کے وقت ہوتی۔ وہ
حفصہ گھر نہیں آتا تھا۔ اس کا رویہ دھوپ چھاؤں جیسا ہوتا، وہ بھی شاید خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ ایک پل اچھا ہوتا تو اگلے پل غصہ وہ مارتا نہیں تھا، بس وہ لفظوں سے یاد دلاتا تھا کہ وہ اس کی دشمن ہے۔ اسی سوچوں سے شامیر کی آواز نے نکالا، چونک کر اس نے شامیر کو دیکھا جو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بس چند خراشیں ہیں، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے خود کو مریض نہ سمجھا جائے۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ نوالا بنا کر اس کی جانب کر گیا۔ پلوشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بے فکر ہو، زہر نہیں ہے کھانے میں۔ ایک ہاتھ سے زبردستی اس کا منہ کھولتا وہ نوالا اس کے منہ میں ڈال گیا۔ میرے ہاتھ میں ہے، میں کھا سکتی ہوں۔ ہاں مگر میرے ہاتھ سے کھانے میں بھی حرج نہیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اسے کھانا کھلاتے وہ اسے میڈیسن دیتا اٹھ گیا۔ ریسٹ کرو، نرمی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے پلوشہ نے اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکایا۔ اس شخص کا اچھا ہونا اس کے دل کے لیے اچھا نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ غلط کر چکی تھی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ محبت تو بہت دور کی بات تھی، مگر وہ اس کے کردار کو صاف کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ وہ اصل مجرم کو سامنے لانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ چپ نہیں رہے گی۔ سونے کو کہا تھا، سوچنے کو نہیں۔ شامیر کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا جو بیڈ کے دوسری جانب بیٹھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سو رہا ہوں۔ یہاں کیوں؟ یہ میرا کمرہ ہے، میری مرضی، میں کہیں بھی سوؤں۔ کہتے ساتھ وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کرتا لیٹ گیا، جبکہ اس کی موجودگی میں پلوشہ بے چین سی ہوتی سائڈ کھسکنے لگی، مگر اس کا ہاتھ تھام اپنے قریب کرتا شامیر اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ یہ کیا؟ دیکھو نفرت کرو مگر کتنا بولتی ہو، چپ تو ہو جایا کرو کبھی۔ دیکھو میں یہ سب نہیں، تو مجھ سے محبت جملہ مکمل ہونے سے پہلے شامیر اسے اپنے طریقے سے چپ کروا گیا۔ پلوشہ کی آنکھیں مارے حیرت کے پہلے۔ نفرت میں محبت بھرے پل نہیں آتے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ بنا اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے خود میں گم کرتا چلا گیا۔ اگلی صبح روشن و چمکدار تھی۔ گزری رات اپنے ساتھ ساری سیاہی سمیٹ لگئی تھی۔ پلوشہ نے اپنے ساتھ بیٹھے شامیر کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو جو شامیر کی مضبوط گرفت میں کہتا، مجھے معاف کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے سوال پر شامیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں ماضی میں رہ کر تھک گیا ہوں، لیکن اس نفرت کا کیا جو ہمارے درمیان ہے؟ کل رات وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتا وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں واپس گاؤں جانا چاہتی ہوں شامیر، ابھی سب ختم نہیں ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ جو چیز جہاں سے شروع ہوئی تھی میں وہیں جا کر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں پلوشہ، فائدہ نہیں تو نقصان بھی کوئی نہیں۔ میں بوجھ لادے تھک گئی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ میں اصل مجرم کو سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ میں وجہ بنی تھی ہر چیز کی، پلیز میرا رشتہ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ یہ رشتہ نفرت کی بنیاد پر جڑا تھا۔ اس کی بات پر شامیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پلیز میری ایک بات مان لیں، ٹھیک ہے؟ تم پیکنگ کر لو، ہم شام میں واپس جا رہے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ فائنلی وہ کچھ ٹھیک کرنے جا رہی تھی۔ حویلی میں موجود سبھی لوگ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی پلوشہ شامیر کو دیکھ رہے تھے۔ پلوشہ واپس آ جائے گی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ کیوں آئی ہو واپس؟ ناصر شاہ کی غصے بھری آواز پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ یہ اس کا وقت تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے دادا کو دیکھا جو خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جانتی ہوں میری یہاں موجودگی یہاں سبھی کو بہت بری لگی ہوگی، مگر مجھے تو آنا ہی تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میری حویلی ہے، پر مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ لیکن آج میرے یہاں آنے کا مقصد بہت اہم ہے۔ اگر آج بھی میں نہیں بولی تو میں شاید ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میرے ساتھ کھڑا یہ شخص، جانتی ہوں سب کے لیے کہوں میں مجرم بے قصور وار ہوں جس نے ایک 11 سال کی بچی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے ہر چیز دیکھی، ہر چیز سوچی، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے، اور اس سازش وہ کرنے والا اسی گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ناصر شاہ نے الجھ کر اسے دیکھا، جبکہ مہک کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے بابا کہ 9 سال پہلے جس دن شامیر کو اس حویلی سے نکالا گیا وہ سراسر ایک سازش تھی، مہک شاہ کی سازش۔ مہک شاہ نے خود کو ٹھکرائے جانے کا بدلہ شامیر سے اس طرح لیا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہمیں گیم کھیلیں۔ انہوں نے میرے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ مجھے جا کر چیخنا ہے اور شامیر کا نام لینا ہے۔ مجھے گیم کھیلنے دیں گی موبائل میں، اور میں اس لالچ میں ابھی کاش میں اس لالچ میں نہ آتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ یہ بات سب کو بتانا چاہتی تھی، مگر مہک اس نے مجھے کبھی ایسا کرنے نہیں دیا۔
ہر بار اس نے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا، مگر اب میں چپ نہیں رہوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں چپ رہنے والا سچا بھی ہو تو جھوٹا ہی کہلاتا ہے۔ میں سچ بول کر جھوٹی کے لائی جانے والی پسند کروں گی، لیکن چپ رہ کر نہیں۔ اس کی بات سب دم سادے سن رہے تھے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہی ہے یہ، بکواس کر رہی ہے یہ، تم اتنا گر جاؤ گے میں نہیں سوچا تھا، تو تم اپنی بڑی بہن پر الزام لگا رہی ہو، آخرت میں کیسے کر سکتی ہو؟ میں ایک بری طرح بوکھلاتے آگے اسے مارنے کو بڑھی تھی، مگر شاہ میر آگے آ کر اسے بچا گیا۔ خبردار جو میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس ٹائم میں بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنے لیے، لیکن اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا، سمجھ آئی تمہیں؟ مہک کو پیچھے دھکیلتے وہ گھر آیا۔ اور ایک اور بات، اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پلوشا نے میرے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کی تھی، بلکہ مہک نے کائنات کے ساتھ مل کر پلوشا کو پھنسایا تھا۔ اس پوری رات وہ جیل میں میرے سامنے تھی، چوری کے الزام میں مار کھا رہی تھی، اور میں نفرت میں اندھا ہو کر اسے پٹنے دے رہا تھا، لیکن اب وہ نفرت کی پٹی ہٹ چکی ہے۔ میں مانتا ہوں میں نے اسے شادی کا بدلہ لینے کی تھی، لیکن میری طبیعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک لڑکی سے بدلہ لوں۔ وہ میری بیوی تھی اور رہے گی، اور میں اس کی عزت کرتا ہوں، اس لیے میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا اس کی بے عزتی کرنے کی۔ اس کی بات پر پلوشا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ناصر شاہ نے شرمندگی سے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا، وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، لیکن پلوشا نے فوراً تھام کر کھول دیا۔ یہاں آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ مجھ سے یوں معافی مانگے، میرا سر اتنا بڑا نہیں ہے باپ کی میں معافی مانگ سکوں۔ اپنے باپ ہو کر یقین نہیں کیا تو کوئی مجھ پر یقین کرے یا نہ کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ اپنی تربیت پہ لاکھ ضدی صحیح مگر بد کردار کبھی نہیں رہی بابا۔ میں یہاں سے اس لیے آئی ہوں تاکہ میری شوہر کی عزت اسے واپس مل سکے، اس گاؤں میں جو اس کو مقام اسے ملنا چاہیے وہ اسے واپس مل سکے۔ اگر آپ اتنا کر دیں گے تو سمجھ لیے آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے بعد پر انہوں نے سر ہلایا، اور پھر اگلے لمحے وہ شاہ میر کو لیے گاؤں کے بیچ کھڑے تھے اور اس سے معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر شاہ میر انہیں روک گیا۔ انہوں نے گاؤں والوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ ماضی میں جو ہوا وہ غلطی تھی، شاہ میر کا کردار صاف ہے، اسے اس کی عزت واپس مل گئی تھی۔ وہ پلوشا کو لیے اپنے گھر آ گیا، اس کا گھر جہاں وہ رہا کرتا تھا سب واپس مل گیا تھا۔ ماضی کی کچھ یادیں باقی رہ گئی تھی، مگر وہ خوش تھا کیونکہ اب ایک نئی شروعات ہونی تھی۔